बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाजरीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे पीका तरमीमी एक्ट, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर कानून बन चुका है, बल्कि काला कानून। ये पीका तरमीमी एक्ट है क्या? और वही सहाफ़ी जो इमरान खान का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, उन्हीं सहाफ़ियों के साथ इमरान खान ने इजहार यकजहती किया है। इमरान खान ने उनके साथ ना सिर्फ इजहार यकजहती किया है, बल्कि अपनी लीडरशिप को अहकाम दिए हैं कि सहाफ़ियों की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है उसमें उनका भरपूर साथ दिया जाए। कुछ इसकी तफसीलात हैं पीका तरमीमी एक्ट की, ये आपके सामने रखूँगी। और फैसल बाबला साहब ने जी एक और पेशन गोई की है कि अली अमीन गंडापुर साहब से अब जो सदारत का ओहदा वापस लिया गया है, इसके साथ साथ इसके बाद अब उनसे वज़ारत आला का ओहदा भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों इतनी बड़ी पेशन गोई कर रहे हैं वो, इसकी कुछ तफसीलात। और जो जेंट्री बीच हैं पाकिस्तान पहुँचे, उनसे उगलवाया गया रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स के हवाले से कि वो उनकी अपनी ज़ाती राय है, अमेरिका का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और ये जेंट्री बीच से ये उगलवाए जाने के फ़ौरन बाद एक और ट्वीट कीजिए अमेरिकी कांग्रेसमैन ने, फ्री इमरान खान। कुछ इसकी कहानी आज के इस व्लॉग में मेरे साथ ही रही। नाज़रीन ग्रामी, आज बात करते हैं जी पीका तरमीमी एक्ट की, जो कि अब बाकायदा तौर पर एक कानून बन चुका है। सदर मुमलिकत के जब से इस बिल पर दस्तखत हुए हैं, अब ये एक कानून बन चुका है और इसका इत्तलाक भी हो चुका है। बल्कि ये कहें कि ये एक काला कानून बन चुका है, तो इसमें भी कोई मसाइका नहीं है। पीका तरमीमी एक्ट बेसिकली है क्या? नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत के ख़िलाफ़, किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़, उस सियासतदान की किसी फैमिली मेम्बर के ख़िलाफ़, किसी सरकारी इदारे के ख़िलाफ़, किसी सरकारी ऑफिसर के ख़िलाफ़, किसी सरकारी इदारे के जो फ़ैसला किया जाता है उस फ़ैसले के ख़िलाफ़, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या कोई भी अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़, आप किसी सियासतदान के जो जिस तरह से वादे किए जाते हैं, झूठे वादा खिलाफियाँ फिर बाद में की जाती हैं, जो आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, फिर ये बरसरे इक़्तिदार आते हैं, ये अगर ये हक़ाइक़, ये आप उस पर मुतज़ाद अपनी राय देंगे, उस पर आप सच बताएंगे, तो उसको फ़ेक न्यूज़ करार दे करके आपको उठा लिया जाएगा। आपको उठा लिया जाएगा अगर आप सच और हक़ का साथ देते हैं, अगर आप कोई सच्ची खबर आवाम तक पहुंचाते हैं, अगर कोई फ़ैसला आता है उस फ़ैसले को उस फ़ैसले को गलत समझते हुए उस पर अपनी मुतज़ाद राय देंगे, तो आपको उठा लिया जाएगा। कोई भी सियासतदान, मुक़्तदर हल्के की शख्सियत जिसके बारे में, और ये आपका हक़ है, आप अपनी राय देने का हक़ रखते हैं। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। आज़ादी के लिए बेसिकली ये मुल्क बना था। यहाँ पर हर शहरी को अपनी राय देने का हक़ है, हर बंदे को अपनी राय देने का हक़ है। लेकिन जब आप मौजूदा सिस्टम, मौजूदा हुकूमत और इनके फ़ैसलों और इनके किए गए वादों, इनके किए गए कामों, इनके किए गए कारनामों के बारे में जब कोई राय देंगे, बल्कि मुतज़ाद राय देंगे, तो आपको उठा लिया जाएगा। इस हुकूमत की कोई ख़बर देंगे तो नहीं उठाया जाएगा। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जब कोई ख़बर देंगे तो उसको फ़ेक करार दे करके आपको उठा लिया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये दौर उठाए जाने का दौर है। यानी कि आपको किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, कहीं से भी उठाया जा सकता है। ना सिर्फ आपको उठाया जाएगा, बल्कि 3 साल आपको कैद की सज़ा होगी और 20 लाख रुपए आपने जुर्माना भी भरना है। आपको जुर्माना भी होगा। और ज़ाहिर है, जब 3 साल की आपको कैद की सज़ा होती है तो जेल के अंदर आपको प्रोटोकॉल तो दिया नहीं जाता, बल्कि आपकी लित्तर परेड होगी वहाँ पर, और आपकी फैमिली को आपको टॉर्चर किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, आपका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप ना आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे। तो आप अगर हुकूमत के ख़िलाफ़, इन इदारों के ख़िलाफ़, इन सियासतदानों के ख़िलाफ़, इनके माजी के ख़िलाफ़, इनके किए गए वादों के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, मुतज़ाद राय देते हैं, तो आपको उठा लिया जाएगा। आप उठाए जा सकते हैं। और यही पीका तरमीमी एक्ट है, जो कि अपनी मर्ज़ी की, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने अपनी मर्ज़ी के अमेंडमेंट्स लाए थे, इस कानून में भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी की शिकें डाल दी। अब सहाफ़ियों को ख्याल आया, अब वो सहाफ़ी जिनका कि इमरान खान ने कल अडयाला जेल में तमाम सहाफ़ियों के साथ उन्होंने बड़े दुख का इज़हार किया है और उन्होंने यकजहती का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि मैं सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ।
وہ صحافی انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں تمام صحافتی برادری کے ساتھ کھڑا ہوں. عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ پیغام دیا کہ میں تمام صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کالا قانون جو پاس کیا گیا ہے، جو بنایا گیا ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. عمران خان وہی صحافی جو ہاتھ میں مائک لیے کیمرے کے سامنے عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتے، جس کو کہ چیئرمین بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، اور جس کو کہ بانی پی ٹی آئی کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس عمران خان کا نام تک لینا یہ صحافی جو ہیں گوارا نہیں کرتے، اسی عمران خان نے آج ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اسی عمران خان نے اپنی لیڈرشپ کو، اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کا ساتھ دیا جائے. آج وہی پاکستان تحریک انصاف اور وہی عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لوگ بھی ہوں گے، آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ جو آج صحافی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر. آپ دیکھیں گے کہ ان کو اجتماع میں، اس احتجاج میں، اس پروٹیسٹ میں، ان دھرنوں میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نظر آئیں گے. ناظرین گرامی، یہ صورتحال. اور دوسری جانب جہاں پر عمران خان نے نہ صرف یکجہتی کا اظہار کیا ہے بلکہ اس کالے قانون کے حوالے سے، وہیں پر یہ حکومت جو ہے اور اس کے اتحادی جو ہے، یہ جس طرح سے ایوان زیری میں پہلے یہ بل پاس، پھر ایوان بالا میں پاس کیا گیا، وہاں پر جب یہ بل منظور ہوا ابھی 2 دن پہلے، پرسوں کی بات ہے، تو اپوزیشن نے وہاں پر بھی خوب ہنگامہ، مطلب اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ان کی جانب سے جو بھی کیا جا سکتا تھا وہ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ بل جو ہے منظور کر لیا گیا. پھر صدر مملکت کی جانب سے کل تک کہا گیا کہ نہیں، جیسے پریشر بڑا ظاہر ہے، صحافی باہر نکلے سڑکوں پہ، ان کی جانب سے احتجاج کروایا گیا. ان کی جانب سے جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا تو صدر مملکت کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، مشاورت کی جائے گی اور دیکھتے ہیں ابھی اس پہ غور و فکر کریں گے اور پھر اس بل پر دستخط ہوں گے. تو صدر مملکت نے پھر یہ کہنے کے بعد 1 دن بھی انتظار نہیں کروایا اور اس پہ دستخط کر دیے. اور دستخط کرنے کے بعد اب یہ جو پی کا ترمیمی ایکٹ ہے یہ باضابطہ طور پر ایک قانون بن چکا ہے، بلکہ کالا قانون بن چکا ہے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال عمران خان نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے تمام صحافی برادری کے ساتھ، اور صحافی جو ہیں اب ان کو یہ جو ان کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے کس حد تک چلے جاتے تھے، آج اسی حکومت نے آج ان سے آزادی اظہار رائے کا حق جس طرح سے چھینا ہے، آج کی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. دوسری جانب ناظرین گرامی، کچھ سیاسی صورتحال اس طرح سے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان سے وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ ہے وہ بھی واپس لیے جانے کی تیاریاں، اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. اور یہ پیشن گوئی کی گئی ہے فیصل وابڈا کی طرف سے. اور فیصل وابڈا جو ہیں ان کی یہ جو پیشن گوئی ہے، اس میں اگر اس پیشن گوئی کو اس تناظر میں بھی ہم دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جلسے، جلوس اور دھرنے ہوتے تھے، اس میں علی امین گنڈاپور صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، ان کا جو رول رہا وہ آپ کے سامنے ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان پہ ایک اور بھی یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب یہ جانے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو روابط ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اسی وجہ سے اب لیکن اس کی ایک ریزن اور بھی ہے کہ جس طرح سے 8 فروری کو جس طرح سے باقاعدہ ایک اگریسو سیاست کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس میں جو اگریسو سیاست کا جو ہے نا طرز سیاست، وہ علی امین گنڈاپور صاحب کا شاید وہ نہیں ہے. اور اب عمران خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کو یوٹیلائز کریں گے، آگے لے کر آئیں گے، ان کو عہدے دیں گے جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں. اب ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں بالکل ہی ڈیزرو نہیں کرتے، انہوں نے پارٹی کے لیے سٹینڈ تو لیا تھا، لیکن اب فیصل وابڈا ایسے حالات کو بھانپتے ہوئے جو پیشن گوئی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد علی امین گنڈاپور سے وزارت اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ بھی واپس لے لی جائے گی. تو اس کی ایک ریزن علی امین گنڈاپور صاحب پہ یہ بھی بنتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کافی قریبی روابط ہیں، اور جتنی بھی آفر، جتنی بھی باتیں جو ہیں وہ ڈیل کو لے کر کے جو ہو رہی تھیں، جیل کے اندر جب بھی یہ جاتے تھے خان صاحب کو پیغام پہنچاتے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط بہرحال ٹھیک ہیں، اچھے ہیں. تو یہ تھی تمام تر صورتحال، لیکن نتائج جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہونے کے، علی امین گنڈاپور صاحب سے ایک ان سے عہدہ واپس لے لیا گیا ہے. اب دوسرا عہدہ 8 فروری کے بعد جیسے ہی یہ تبدیلیاں ہوں گی تو اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. یہ کتنا سیریسلی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس پہ واضح جو ہے صورتحال وہ باقاعدہ منظرنامہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ناظرین گرامی، دوسری طرف جینٹری بیچ جو ہیں وہ ایک امریکی بزنس ٹائکون ہے جو کہ پاکستان آئے، اور پاکستان میں یہاں پر صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کروائی گئی، ان کا خیر مقدم بھی کیا گیا، اور کہا گیا کہ امریکی سرمایہ کاری جو ہے وہ لے کر آئے ہیں بڑے پیمانے پر. اور جو جینٹری بیچ ہیں
ان کے منہ سے اس حکومت نے یہ زبردستی اگلوایا ہے. انہوں نے ظاہر ہے وہ ایک بزنس مین ہے اور جب وہ پاکستان آئے ہیں یہاں پر تو جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی یا انہوں نے جو ملاقاتیں تھیں ان کے اندر جو اظہار رائے کیا ان صحافیوں کے ساتھ, انہوں نے وہاں پہ کہا جی کہ رچرڈ گرینر کی جو ٹویٹس ہیں ان کو لے کر کے کہ یہ رچرڈ گرینر کا جو ہے یہ اپنا ذاتی موقف ہو سکتا ہے. اب یہ جس طرح سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی اور ہر جگہ پر جس طرح سے حکومت کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے, پریپوگنڈا کیا جا رہا ہے, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ رچرڈ گرینر ہے کون, رچرڈ گرینر کے پاس عہدہ کون سا ہے. اب جی جینٹری بیٹس جو ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ان کا اپنا ذاتی رائے ہو سکتی ہے. جو بائیڈن کی اس موجودہ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے, اب جو بائیڈن چلے گئے ہیں, اب جو موجودہ صدر ہیں ٹرمپ, ان کے اس موجودہ حکومت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں. امریکہ اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی کرتا ہے, اور یہ وہ تو اس میں ابھی جینٹری بیٹس کے سے یہ اگلوایا گیا تھا. تو دوسری جانب امریکی کانگریس مین ہیں, ان کی جانب سے جو ہے جو ولسن کی جانب سے فوری طور پر ٹویٹ کر دی گئی. انہوں نے ٹویٹ کیا جی فری عمران خان. یہ صورتحال ہے. اور جہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان کی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا, سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی اور حالات جو ہیں بہتر ہوں گے, تو ابھی تک کیا حکومت کی جانب سے آن بورڈ نہیں یہ بتایا گیا, یہ وضاحت یا یہ جو ہے حقیقت نہیں بتائی گئی کہ جینٹری بیٹ صاحب جو پاکستان آئے ہیں تو ان کے آنے سے پاکستان میں کتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی ہے. وہ آئے, انہوں نے ملاقاتیں کی, پروٹوکولز لیے, رچرڈ گرینر کے حوالے سے باتیں کی اور بس ٹاٹا بائے بائے. کتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی ہے, حکومت ابھی تک یہ بتانے سے ناکام ہے. لیکن یہ جو ہے آج جیسے انہوں نے جینٹری بیٹ سے یہ بلوایا تو دوسری طرف وہ جو کانگریس مین ہیں ان کی جو ٹویٹ ہے انہوں نے سارا جو منظرنامہ ہے اس کو کلیئر کر دیا. تو یہ تھی اب تک کی صورتحال. وی لاگ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.